جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گی. کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے. یہ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ عورت سے. اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد پر تہمت لگا دینا، کیونکہ اس بات کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں. اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں، جب میاں بیوی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا، پھر دونوں یہ اپنا دفاع کرتے ہیں. طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ، پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی، یہ بندہ غلط تھا. تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے؟ تہمت. تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ تو گھر کی ہے، یہ تو زیادہ جانتی ہوگی. تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں، بعض سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن عورت کے صرف اس بیان کی وجہ سے، چاہے وہ کتنی نیک خاتون ہو، کتنی بزرگ خاتون ہو، جب تک اس تہمت پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا، اس تہمت کو سننا، اس کو نقل کرنا، اس پہ تبصرے کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ چسکے لینے کے لیے وہ تہمتیں نقابے فلاں کا پتہ ہے، فلاں پہ یہ الزام لگا ہے، فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں. مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو نقل. وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. پھر وہ جو تہمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تہمت کے پورے صغرے کبرے ملاتا ہے، پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدنام کرنا ہے. اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے. اور جو بیچارہ تہمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا، وہ پینڈوؤں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے. او بھائی میں نے نہیں کیا، او بھائی میں نے نہیں کیا، او بھائی میں نے نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس عورت نے تہمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں، آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تہمت لگا رہی ہو. لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تہمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فحاشی کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے، 4 گواہ، اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو؟ 80. مرد اگر عورت پہ تہمت لگاتا ہے، گواہ نہیں لا سکا، اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اس کو بھی 80 لگیں گے. زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے. تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہو، پکے ڈھکے گواہ نہ ہو، کسی پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں.